میرے سامنے بیٹھی لڑکی گوری سفید رنگت کی مالک تھی، سنہری بال، بادامی آنکھیں، کوئی کمی نہیں تھی اس میں سوائے اس کے کہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ پیدائشی نابینا نہیں تھی، لیکن بچپن میں اسے ایسا بخار ہوا جس کی وجہ سے اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ بقول اس کے والدین کے اس کا بہت علاج کروایا، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جب تک وہ 25 سال کی نہیں ہو جاتی اس کا ہر علاج لا علاج ہے۔ 25 سال کی عمر میں امید ہے کہ اس کا آپریشن کیا جائے تو اس کی بینائی واپس آ جائے گی، لیکن یہ بھی ایک امید تھی، یقین سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں سامنے پینٹ کوٹ میں ملبوس بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے اور اس سے شادی پر مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس کے والدین نے رشتہ پکا کر دیا تھا۔ وہ لڑکی مجھ سے آدھی عمر کی تھی، میری عمر 40 کی تھی اور وہ بمشکل 20 سال کی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شکل و صورت کا ایک ایسا مرد تھا کہ جسے لڑکیاں ایک آنکھ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ میرے نین نقش بھدے سے تھے، رنگت گہری سانولی تھی۔ بے شک میں دولت مند شخص تھا، لیکن اس کے باوجود مجھ سے کوئی بھی لڑکی شادی کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ میرا بے ڈھنگا وجود، گہری سانولی رنگت دیکھ کر لڑکیاں مجھ سے نظریں پھیر لیتی تھیں، اپنے چہرے کا رخ بدل لیتی تھیں، ایک ناگواری ان کے چہرے پر اود آتی تھی۔ میرا شمار شہر کے بڑے بڑے بزنس مینز میں ہوتا تھا۔ میں دولت میں قسمت کا دھنی تھا، مگر شکل و صورت میں میرا شمار بدصورت لوگوں میں ہوتا تھا۔ حالانکہ میں نے بہت کوشش کی کہ ورزش کروں، اپنے آپ کو فٹ فاٹ رکھوں، لیکن میرا بے ڈھنگا پن کسی طور کم نہیں ہوتا تھا، اور بزنس کے معاملات ایسے تھے کہ میں پابندی کے ساتھ جم چاہ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کھانے پینے کی بھی کوئی خاص روٹین نہ تھی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد میں نے ہی اپنے بہن بھائیوں کی شادیاں کی تھیں۔ سب ہی بیرون ملک میں مقیم تھے، اس لیے اپنی شادی کے لیے میں نے خود ہی کوشش کرنا شروع کر دی۔ چند رشتے والوں سے کہہ رکھا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے ہم پلہ لوگوں میں ہی اپنے رشتے دیکھنے شروع کیے تو صاف انکار سننے کو ملا۔ پھر میں نے متوسط گھرانے کی لڑکیاں دیکھنا شروع کی، لیکن لڑکیاں صاف منہ پہ انکار کر کے چلی جاتی۔ جیسے ایک عورت کے لیے انکار اس کی تذلیل ہوتی ہے، ویسے مرد کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ میں احساس کمتری کا شکار ہو چکا تھا، اس لیے میں نے شادی کا ارادہ ہی چھوڑ دیا تھا۔ مگر اس لڑکی کو دیکھ کر میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے اپنے بنگلے کے قریبی پارک میں دیکھا تھا۔ صبح ہی صبح میں وہاں پر جاگنگ کرنے آیا تھا۔ یہ لڑکی وہیں بینچ پر بیٹھی تھی، لیکن بے حد نروس تھی، گھبرائی ہوئی سی تھی، بار بار ٹشو سے اپنا پسینہ پونچھ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے ایک نظر دیکھ کر اپنی توجہ ہٹا لی، لیکن جب میں نے دوسرا راؤنڈ لگایا تب بھی یہ لڑکی وہیں بیٹھی تھی، لیکن اس بار آنسو بہا رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ پچھلے 15 سے 20 منٹ سے وہ لڑکی ایک ہی پوزیشن میں اسی بینچ پر بیٹھی تھی۔ پہلے تو دائیں بائیں دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے بعد اب تو جیسے رونے لگی تھی۔ میں جھجکتے ہوئے اس کے قریب پہنچا۔ میں نے کہا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میری بات سن کر اس نے میری جانب دیکھا اور اپنے پاس رکھی اسٹک اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ کہنے لگی، میرا بھتیجا مجھے یہاں بٹھا کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ کہنے لگا، پھپھو بس ابھی آتا ہوں، میں پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، پتہ نہیں کہاں گیا۔ میں نے کہا، تو آپ خود اسے ڈھونڈ لیں۔ کہنے لگی، کیسے ڈھونڈ لوں، مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں کچھ پل تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت اور حسین تھی، لیکن دیکھ نہیں سکتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کا نام بتائیے، میں اس پارک کی انتظامیہ سے کہہ کر اعلان کروا دیتا ہوں، وہ جہاں بھی ہوگا آپ کو لینے آ جائے گا۔ میری بات پر وہ کہنے لگی، وہ بہت شرارتی ہے، مجھے لگتا ہے مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ یہ سن کر میں کچھ متفکر سا ہوا۔ میں نے کہا، آپ کو اپنے گھر کا پتہ معلوم ہے؟ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، وہ تو مجھے موٹر سائیکل پر یہاں بٹھا کر لایا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ کو حلوہ پوری کا ناشتہ کرواتا ہوں، لیکن نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کو اپنے گھر کا پتہ معلوم ہے تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کچھ دیر سوچ کر اس نے مجھے اپنے علاقے کا نام بتایا۔ میں گاڑی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھا سکتا ہوں۔
تاکہ آپ کو آپ کے گھر پہنچا سکوں۔ وہ کہنے لگی جی بس مجھے میرے گھر پہنچا دیں، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے پارک سے باہر لے آیا۔ اس کا سفید مومی ہاتھ میرے گہرے گندمی رنگت والے ہاتھ میں ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئلے کی کان سے ہیرا نکل رہا ہو، جگمگاتا ہوا، چمکتا ہوا۔ نہ جانے کیوں لیکن میرا دل چاہا کہ یہ ہاتھ ہمیشہ میرے ہاتھ میں رہے۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ میں نے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے میں مدد کی اور اسی علاقے میں پہنچ گیا جہاں کا اس نے مجھے پتہ بتایا تھا۔ پھر وہ مجھے اندازے تھے قریبی مسجد کے بارے میں بتانے لگی کہ میرے ابا روزانہ جامع مسجد محمدیہ میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ وہ مسجد کہاں ہے۔ میں نے آنے جانے والے مسافروں سے مسجد کے بارے میں پوچھا تو بآسانی مجھے اس مسجد کا پتہ مل گیا۔ وہیں سے اس کے والد کا نام پوچھتے ہوئے میں اس لڑکی کے گھر تک پہنچا۔ اپنی گاڑی سے اتر کر میں نے دروازے پر دستک دی تو ایک ادھیڑ عمر عورت گھر سے باہر نکلی۔ میں نے اس عورت کو گاڑی کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ کیا آپ اس لڑکی کو جانتی ہیں؟ عورت اس لڑکی کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ میری بیٹی ہے، لیکن آپ کو کہاں سے ملی؟ اپنی ماں کی آواز سن کر وہ لڑکی بھی بے چین ہوئی، گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل ڈھونڈنے لگی۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اس کی والدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو نیچے اتارا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ لگ کر رونے لگی، کہنے لگی فیروز مجھے پارک میں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ مجھے کہنے لگا پھپھو تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اماں میں وہاں اکیلی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ سکتا۔ پھر انہوں نے فیروز کہہ کے پکارا تو ایک 15 سالہ لڑکا گھر سے باہر نکلا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ اس عورت نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں واپس اپنے گھر آ گیا، لیکن اس لڑکی کا چہرہ میری آنکھوں میں جیسے سما گیا۔ میرے والدین حیات نہ تھے، بہن بھائیوں کی میں شادی کر چکا تھا۔ میری ایک بہن دبئی سے پاکستان آئی تھی۔ میں نے جب اپنی بہن سے اپنی شادی کے لیے اس لڑکی کے گھر رشتہ لے جانے کے لیے کہا تو میری بہن کہنے لگی کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، ایسی بھی کون سی خامی ہے تم میں جو تمہیں ایک اندھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھ میں کیا خامی ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ ایسی بھی کوئی برائی نہیں ہے تمہارے اندر، ہم رشتہ ڈھونڈ تو رہے ہیں، جلد از جلد ہم بہت ہی خوبصورت سی لڑکی سے تمہاری شادی کروا دیں گے، لیکن آسان نہیں ہوتا کسی اندھی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا جیسے میرے بہن بھائی چاہتے ہی نہیں ہیں کہ میری شادی ہو، کیونکہ میں جو کماتا تھا کسی نہ کسی بہانے سے میرے بہن بھائی مجھ سے پیسے مانگ لیتے تھے، کہتے تھے کہ تم تو اکیلے ہو، اتنے پیسوں کا کیا کرو گے؟ ہم گھر بار والے ہیں، ہمارے 100 خرچے ہوتے ہیں۔ میں بھی ان پر بے دریغ خرچ کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی سنجیدگی سے میرے لیے لڑکی ڈھونڈنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، سب کی ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے میری یہ عمر ہو گئی تھی۔ میرے بہت زیادہ اصرار کرنے پر میری بہن میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر رشتہ مانگنے چلی گئی۔ اس کے والدین پہلے تو بہت حیران ہوئے، مجھے دیکھ کر اس کے والد کے چہرے پر ناگواری چھائی، لیکن اس کی والدہ خوش تھیں، کہنے لگیں کہ ہماری بیٹی پیدائشی اندھی نہیں ہے، لیکن اس کا علاج 25 سال کی عمر کے بعد شاید ممکن ہے، لیکن وہ بھی ایک امید ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا خود علاج کرواؤں گا۔ میری بات سن کر اس کی والدہ فوراً سے آمادہ ہو گئی۔ اس کے والد نے بھی انکار تو نہیں کیا تھا، لیکن خاموش تھے۔ شاید میری گہری سانولی رنگت اور بے ڈھنگے وجود کو دیکھ کر انہیں میں کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا، لیکن خاموش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ایک اندھی لڑکی سے کوئی بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو کہ شاید میرا ہی ہم عمر ہوگا۔ اس کا ایک 14 سالہ بیٹا تھا جو اپنی پھپھو کو ہر وقت تنگ کرتا رہتا تھا، اس کے اندھے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ کبھی اسے کسی پارک میں چھوڑ آتا تو کبھی کسی مارکیٹ میں۔ وہ بیچاری روتی اور پریشان ہوتی، 2-3 گھنٹے گزرنے کے بعد جا کر اسے لینے جاتا۔ وہ بھی اکلوتا تھا اور اپنے والدین کا لاڈلا تھا، اسی لیے بھائی اور بھابھی کسی کو بھی اس بچے کو ڈانٹنے نہیں دیتے تھے، نہ ہی اسے اس کی شرارتوں سے منع کرتے تھے۔ بہرحال میرا رشتہ مہرین سے طے ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی شادی پر بہت اچھا انتظام کروایا تھا، بہت پیسہ خرچ کیا تھا۔ مہرین کا عروسی لباس 5-6 لاکھ سے کم کا نہ تھا۔
اور دلہن کے لباس میں وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ رخصتی کے بعد میری بہن نے اسے میرے کمرے میں بٹھا دیا۔ سب لوگ اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے۔ جب میں اپنے کمرے میں آیا تو وہ کافی نروس لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے ہاتھ اس وقت کافی سرد ہو رہے تھے، چہرے پر ایک عجیب بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے ہیرے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ پر پہنائی، جسے وہ دیکھ تو نہیں سکتی تھی لیکن مسکرا رہی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ آپ کو تو کوئی بھی خوبصورت اور اچھی لڑکی مل سکتی تھی۔ میرے والدین نے مجھے بتایا ہے کہ آپ بہت امیر ہیں، خوبصورت بھی ہیں، پھر مجھ جیسی اندھی لڑکی سے آپ نے کیسے شادی کر لی؟ اس کی بات سن کر میں کچھ متعجب سا ہوا تھا۔ اس کے والدین نے اسے یہ کیوں کہا کہ میں خوبصورت ہوں؟ دولت مند میں تھا لیکن خوبصورت بالکل نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے سچ بتاتا، وہ کہنے لگی کہ مجھے سانولی رنگت والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں۔ میں پیدائشی اندھی نہیں ہوں، اس لیے جب دیکھ سکتی تھی تب بھی مجھے خوبصورت لوگ ہی اچھے لگتے تھے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں خود کتنی خوبصورت اور حسین ہوں۔ اپنے بچپن کا چہرہ یاد کر کے میں نے تصور میں اپنا ایک عکس بنا رکھا ہے، اور اگر میں ویسی ہوں تو میں بے حد حسین ہوں، اس لیے مجھے حسین لوگ پسند ہیں۔ پھر کہنے لگی کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں آپ کو دیکھوں، کیونکہ میری والدہ نے آپ کی بہت تعریفیں کی تھیں۔ کہنے لگیں کہ تمہارا شوہر لاکھوں میں ایک ہے، بہت ہینڈسم اور خوبصورت ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہوا تھا۔ بہرحال میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ شادی کی رات میں اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر کے میں اپنی سہاگ رات برباد نہیں کر سکتا تھا۔ مہرین کی سنگت پا کر میں بے حد خوش تھا، اور وہ بھی خوش تھی۔ اگلے روز جب میری ساس اپنی بیٹی سے ملنے آئیں تو میں نے ان سے علیحدگی میں یہ بات پوچھی کہ انہوں نے مہرین سے جھوٹ کیوں بولا، اسے یہ کیوں کہا کہ اس کا شوہر بہت خوبصورت ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ میری بیٹی پیدائشی اندھی نہیں ہے، اس لیے خوبصورتی اور بدصورتی کو اچھی طرح سے جانتی ہے۔ اگر میں اسے سچ بتاتی تو وہ شادی سے انکار کر دیتی، اور میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی سے کوئی بھی شادی نہیں کرتا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ رشتہ میرے ہاتھ سے نکل جائے، اور میری بیٹی کو ویسے بھی کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی دیکھ پائے گی، اس لیے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیسے ہو اور کیسے نہیں۔ تم مہرین سے یہی کہنا کہ تم بے حد خوبصورت ہو۔ میں نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ شادی کے فوراً بعد میں مہرین کو اپنے ساتھ اسلام آباد اور مری لے گیا۔ ان خوبصورت نظاروں کو مہرین دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن محسوس کر سکتی تھی۔ پھر میں اسے ایک ایک منظر بتاتا جسے سن کر وہ اس منظر میں کھو جاتی، میرے کندھے پر سر رکھ دیتی، میرے گلے میں اپنے بازو حمائل کر دیتی، مجھ سے بے حد محبت جتاتی۔ میں بے حد خوش تھا۔ کبھی کبھی مجھ سے کہتی کہ جمال، میرا دل چاہتا ہے کہ میری آنکھوں کا نور واپس آ جائے تاکہ میں بھی یہ حسین نظارے دیکھ سکوں۔ میں خوبصورتی کی دل دادا ہوں، مجھے حسین نظارے اور حسین لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی، لہجہ بھی نم ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا، میں ہوں نا تمہاری آنکھیں، تمہیں ایک ایک منظر یوں بتاؤں گا تمہیں لگے گا تم دیکھ رہی ہو۔ اور پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ میں مہرین کی آنکھیں بن کے رہ گیا۔ جہاں بھی اسے لے کر جاتا اسے ایک ایک منظر بتانے لگتا، اور وہ میری باتوں میں کھونے لگتی۔ ایک مہینہ میں نے پاکستان ٹور میں ہی گزار دیا تھا۔ جب میں اپنے ہنی مون سے واپس آیا تو مہرین بے حد خوش تھی۔ کچھ ہی دن بعد میں اسے شاپنگ پر لے گیا۔ وہاں مجھے ایک بلیک کلر کی ساڑی مہرین کے لیے بہت پسند آئی، لیکن اس نے پہننے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ اسے سیاہ رنگ پسند نہیں ہے، اسے سخت چڑ ہے اس رنگ سے۔ بہرحال میں مہرین کو پا کر بے حد خوش تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری مہرین سے محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ 5 سال کا عرصہ گزر گیا، اور میرا یہ حال تھا کہ مجھے اپنا آپ اور اپنا گھر مہرین کے بغیر ادھورا لگنے لگا تھا۔ وہ جب بھی میکے میں رہنے جاتی میں پیچھے سے اداس ہو جاتا۔ بہرحال ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پا کر بے حد خوش تھے۔ ایک دن مہرین مجھ سے کہنے لگی کہ اب وہ 25 سال کی ہو گئی ہے، اس لیے میں اس کا آپریشن کروا دوں۔
اس کی یہ بات سن کر میں بات کو ٹالنے لگا، کیونکہ اگر اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی تو اس کی محبت میرے لیے ختم ہو جاتی، وہ شاید مجھ سے نفرت کرنے لگتی۔ میری شادی کی اینیورسری تھی۔ میں نے مہرین سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا گفٹ چاہیے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھ سے وعدہ کریں، میں جو مانگوں گی آپ مجھے دیں گے۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ کہنے لگی کہ مجھے اپنی آنکھوں کی بینائی واپس چاہیے، آپ میرا آپریشن کروا دیں۔ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا شوہر کتنا حسین ہے، کیسا ہے۔ میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ پچھلے 5 سالوں میں اس نے میرا تصور ایک خوبصورت اور ہینڈسم نوجوان کا باندھ رکھا تھا۔ اگر مجھے دیکھتی تو نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہوتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرے، لیکن میں اس کی بات بھی نہیں ٹال سکتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے مجھے بہت پر امید جواب دیا کہ آپ کی بیوی آپریشن کے بعد دیکھ سکیں گی، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ مہرین مجھے دیکھ کر شاید میرے ساتھ رہنا بھی پسند نہ کرے۔ جس دن اس کا آپریشن تھا اس دن میں ہاسپٹل نہیں گیا۔ اپنے کمرے میں ہی گھر میں لگی اپنی ساری تصاویر میں نے چھپا دی۔ ملازمین کو بھی اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ وہ میری بات سن کر مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن میرے حکم کے غلام تھے۔ مہرین کا آپریشن ہو چکا تھا۔ مجھے ڈاکٹر کا فون آیا کہ آپ کی بیوی کا آپریشن کامیاب ہو چکا ہے اور وہ اس وقت آپ کو بلا رہی ہے۔ میں نے مہرین سے فون پر بات کی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بیرون ملک اچانک سے جانا پڑ گیا، میری بہت ضروری میٹنگ تھی، میں 1 مہینے سے پہلے واپس نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر وہ مجھ سے لڑنے لگی، کہنے لگی کہ آپ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کیا میٹنگ مجھ سے زیادہ ضروری تھی؟ میں نے کہا کہ بس 1 مہینے کی تو بات ہے، میں جلدی لوٹ آؤں گا۔ 2 دن بعد مہرین ڈرائیور کے ساتھ گھر آئی تھی۔ جب لاؤنج کے اندر آئی تو میں ایک پرانے سے شلوار قمیض پہنے وہاں کھڑا تھا، بالکل ایک ملازم کے حلیے میں۔ مجھے دیکھ کر وہ پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ میں نے اپنی آواز بدل کر کہا کہ میں صاحب جی کا ملازم ہوں، انہوں نے مجھے خاص آپ کے لیے رکھا ہے تاکہ آپ کا خیال رکھ سکوں۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے چہرے پر مجھے دیکھتے ہی ناگواری کے تاثرات پھیلے تھے، جسے دیکھ کر مجھے دکھ ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی میں نے جوس کا گلاس لیا اور بہانے سے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت الماری کے دراز کھول کر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ میں نے جوس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ میں نے کہا بیگم جی آپ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ مجھے بتائیں، میں آپ کو ڈھونڈ دیتا ہوں، میں مالک کا وفادار ملازم ہوں۔ یہ بات سن کر کہنے لگی کہ مجھے تمہارے مالک کی تصویر دیکھنی ہے، لیکن مجھے یہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، نہ اپنی شادی کی کوئی تصویر، میرے کمرے میں کوئی تصاویر بھی نہیں لگی، حالانکہ جمال نے تو مجھ سے کہا تھا کہ ان کے کمرے میں ہماری شادی کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے دیکھنے کی تاب تھی اور بڑی بے چینی سی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے تو ان چیزوں کی خبر نہیں ہے، لیکن آپ صاحب کو کیوں دیکھنا چاہتی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ ان 5 سالوں میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، مجھے خواہش ہے کہ میں اپنے شوہر کو دیکھوں کہ وہ دیکھنے میں کیسا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بہت خوبصورت اور ہینڈسم ہے۔ میں نے کہا کہ مالک 1 مہینے بعد واپس آ جائیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ کیسے ہیں، فی الحال تو آپ یہ جوس پی لیں۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر جانے لگا تو کہنے لگی بات سنو ذرا۔ میں نے کہا جی۔ کہنے لگی تم نے تو دیکھا ہے نا اپنے صاحب کو، تم مجھے بتاؤ کہ وہ کیسے ہیں۔ میں نے کہا بی بی جی میں ان کا وفادار اور نمک حلال ملازم ہوں، مجھے تو وہ ہر حال میں اچھے ہی لگیں گے، میں تو ان کی تعریف ہی کروں گا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کے نزدیک اچھے ہونے کا معیار کیا ہے، ظاہری خوبصورتی یا پھر انسان کی اندرونی خوبصورتی۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا تھا، لیکن مجھے اپنا کام کاروبار بھی دیکھنا تھا، اس لیے دن کے وقت میں یہ بہانہ کر کے گھر سے چلا جاتا کہ مجھے مالک کے آفس کے معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں مجھ پر بھروسہ ہے۔ جب میں آفس جاتا تو وہاں جا کر مہرین کو کال کرتا اور جمال بن کر اس سے بات کرتا۔ وہ کہتی کہ مجھ سے ویڈیو کال پر بات کرو، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، آخر کیوں تم میرے سامنے نہیں آتے؟ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے میری بس یہی خواہش تھی
کہ میں اپنے شوہر کو دیکھوں۔ میں اس سے کہتا کہ بس 1 مہینے کی تو بات ہے، میں آؤں گا تو ساری زندگی ہم نے ساتھ ہی گزارنی ہے، جہاں تم نے اتنا صبر کر لیا وہاں 1 مہینہ اور کر لو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے سامنے آؤں تب ہی تم مجھے دیکھو، ویڈیو کال پر میں تم سے بات نہیں کر سکتا۔ رات کو جب میں گھر آیا تو مہرین ملازمین پر چیخ اور چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ تمہارے صاحب کی کوئی بھی تصویر اس گھر میں موجود نہ ہو۔ جیسے ہی میں لاؤنج میں داخل ہوا ملازمین مجھے دیکھنے لگے، میں نے ان کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ مہرین کی باتیں سن رہے تھے لیکن کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ بس یہی کہے جا رہی تھی کہ کہیں سے بھی مجھے اپنے مالک کی تصویر ڈھونڈ کر لا کر دو، میں پورا گھر دیکھ چکی ہوں، مجھے کہیں بھی جمال کی تصویر نہیں ملی۔ آخر وہ کیوں مجھ سے اپنا آپ چھپانا چاہ رہا ہے؟ اس کی بے چینی اور بے تابی دیکھ کر میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا بی بی جی، مالک بہت اچھے ہیں اور خوبصورت بھی بہت ہیں، بس دیکھنے والے کی نظر ہونی چاہیے، آپ کیوں ملازمین کے ساتھ لڑ رہی ہیں؟ بڑی مشکل سے میں نے اسے باتوں سے بہلایا تھا، اپنے جھوٹے تصور دکھانے چاہے تھے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے بتائے تھے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ ایک بار میں رات کو جا نماز بچھائے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ میری بیوی کے دل میں میری محبت پیدا کر دے۔ بے شک دلوں کی ڈور تو تیرے ہاتھ میں ہے، رنگ روپ کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا، انسان کا اخلاق اہمیت رکھتا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو بے تحاشا چاہتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، میں نے کبھی بھی اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، لیکن اسے خوبصورت مردوں سے محبت ہے اور میں بدصورت ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میرے آنسو گر رہے تھے۔ ایک مرد کے لیے یہ بات بہت اذیت ناک ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اسے دیکھ کر ناک منہ چڑھائے۔ تہجد پڑھنے کے بعد میں سو گیا، لیکن صبح میری آنکھ مہرین کے شور پر کھلی، ملازمین پر نہ جانے وہ کس بات پر چلا رہی تھی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلا تو کہنے لگی کہ تمہارے صاحب کا مجھے فون آیا ہے، وہ آج رات ہی واپس آ رہے ہیں، ان کے لیے ان کی پسند کا سارا کھانا بنانا ہے، 8 بجے تک تیار ہو جانا چاہیے۔ یہ بات سن کر میں جتنا بھی حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا، آخر فون پر اس سے کس نے بات کی تھی؟ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہیں آج آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ خود ہی واپس آ جائیں گے۔ میں تو اس کی باتیں سن کر پریشان ہوا۔ آج اس نے بلیک ساڑی پہنی تھی، تیار بھی بہت اچھا ہوئی تھی۔ میں نے اسے یوں سجا سنورا دیکھا تو حیران ہوا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ پھولوں کے گجرے لا دو، جمال کو وہ بہت پسند ہے۔ یہ سن کر میں اسے دیکھے جا رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب چکر کیا ہے۔ جیسے جیسے وقت آگے کی جانب بڑھ رہا تھا میں پریشان سا ہوتا جا رہا تھا۔ رات کو 8:30 بجے ایک خوبصورت نوجوان گھر میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر میں حیران تھا۔ اسے دیکھ کر جیسے ہی مہرین اسے جمال کہتے ہوئے اس کی جانب اپنے بازو پھیلائے آگے بڑھی، میں نے اسے بازو سے پکڑ کر روک دیا۔ میں اس نوجوان کو بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ مہرین کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرا ہاتھ، جمال دیکھ رہے ہو اپنے ملازم کو؟ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ کہنے لگا جمال ہوں، اس گھر کا مالک۔ میں نے کہا شٹ اپ، جمال میں ہوں اور اس گھر کا مالک بھی میں ہوں، اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں غصے سے غرا کر بولا تھا۔ میری بات سن کر وہ نوجوان مہرین سے کہنے لگا آپ کا کام ہو گیا میڈم جی، میری فیس مجھے دے دے تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ یہ سن کر میں نے مہرین کو حیرت سے دیکھا، یہ سارا ڈرامہ مہرین کا رچایا ہوا تھا۔ مہرین نے مجھ سے اپنا بازو چھڑوایا اور اپنے پرس میں سے اسے پیسے نکال کر دیے۔ وہ نوجوان جا چکا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسا کچھ بھی کر سکتی ہے۔ سچ اس کے سامنے کھل چکا تھا اور میں اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا، اس لیے میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ روئے دھوئے گی، مجھ سے طلاق مانگے گی، مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کرے گی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، کمرہ زور سے بند کیا۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بند ہو چکا ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر اسے کیا جواب دوں گا۔ وہ میرے پاس آئی، غصے سے کہنے لگی کیوں جھوٹ بولا تھا مجھ سے کہ آپ بیرون ملک گئے ہوئے ہو؟
کیوں میرے سامنے ایک ملازم بن کر آئے تھے؟ آپ کو لگا تھا میں پہچان نہیں پاؤں گی؟ میں نے بنا بینائی کے بھی آپ کے ایک ایک نقش کو چھو کر اپنے دل کی آنکھوں سے آپ کو دیکھ لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ آپ کیسے ہیں۔ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کو دیکھ کر دھتکار دوں گی؟ ایک ایسے شخص کو جس کی آنکھوں سے میں نے دنیا کو دیکھا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی اور میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی جمال مجھے آپ سے محبت ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ لگ گئی۔ مجھے لگا جیسے مجھے کسی نے زندگی بخش دی ہو۔